الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الله تعالى: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. وقال الله تعالى: وأطيعوا الله ورسوله ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم واصبروا. گنوا دی ہم نے جو اسلاف سے میراث پائی تھی، گنوا دی ہم نے جو اسلاف سے میراث پائی تھی، ثریا سے زمین پر آسمانے ہم کو دے مارا. برادران اسلام، دینی اور ملی بھائیوں، دوستوں اور ساتھیوں، یہ 1442 ہجری کا موقع ہے، محرم الحرام کا مہینہ ہے، اور دنیا کے مختلف حصوں پر مسلمانوں کے ساتھ جو ظلم اور زیادتی ہو رہی ہے، اس کو کوئی مورخ قلم و قرطاس کے حوالے کرنا چاہے تو احصاء اور شمار ناممکن ہوگا. کہیں مسلمانوں کو ذبح کیا جا رہا ہے، تو کہیں اذان پر پابندی لگائی جا رہی ہے، تو کہیں مسجد چھینی جا رہی ہے. ایسے حالات میں یزیدی اور حسینی کا نعرہ لگانا کون سی عقل مندی ہے، کون سی مسلمانی ہے، اور کون سا ایمان ہے؟ جبکہ اللہ رب العالمین نے شریعت کی پابندی کرنے کا حکم دیا ہے، اور تمام تر اختلافات کو مٹانے کا حکم دیا ہے. تمام تر نسل پرستی کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے جوتے کے نوک کے نیچے رکھا ہے. اسی لیے مورخ لکھے گا کہ جب مسلمانوں کو کاٹا جا رہا تھا، جب مسلمانوں کو پیٹا جا رہا تھا، جب مسجدیں ویران کی جا رہی تھی، ایسے حالات میں کچھ ناہنجار لوگ یزیدی اور حسینی کا نعرہ لگا رہے تھے اور قرآن و سنت کی تعلیمات کو بالائے طاق رکھ رہے تھے اور فخر کر رہے تھے کہ ہم فلاں ہیں، ہماری نسبت فلاں کے ساتھ ہے. جبکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کامیابی اور کامرانی کے لیے حجۃ الوداع کے موقع پر ارشاد فرمایا تھا: عن ابن عباس رضی اللہ عنہما ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خطب الناس في حجة الوداع فقال: يا أيها الناس إني قد تركت فيكم ما إن اعتصمتم به فلن تضلوا أبدا كتاب الله وسنة نبيه. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما بیان کرتے ہیں کہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حجۃ الوداع کے موقع پر خطبہ ارشاد فرمایا. آپ نے فرمایا: لوگوں، میں تمہارے درمیان دو چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں، جب تک تم ان دونوں چیزوں کو مضبوطی سے تھامے رکھو گے ہرگز ہرگز گمراہ نہ ہوگے. وہ دو چیزیں رب کائنات کی کتاب اور اس کے رسول
محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے۔ آج کتاب و سنت کو چھوڑ کر اور خاندانوں میں لوگ تقسیم ہو رہے ہیں، یہود و نصارہ اس کا فائدہ اٹھا رہے ہیں اور مسلمانوں کو ٹکڑیوں میں تقسیم کر رہے ہیں، ٹکڑیوں میں تقسیم کر کے ان کو ذبح کر رہے ہیں، ان کو مٹانے کی سازشیں کر رہے ہیں اور مسلمان خواب غفلت کا شکار ہیں۔ اسی لیے عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ نے کہا تھا وَلَوْ تَرَكْتُمْ سُنَّةَ نَبِيِّكُمْ لَضَلَلْتُمْ، رواہ مسلم، حدیث نمبر 654۔ اگر تم نے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو چھوڑ دیا تو ضلال مبین کا شکار ہو جاؤ گے، گمراہ ہو جاؤ گے اور اللہ رب العالمین کے دین سے دور ہو جاؤ گے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے اپنے صحابہ کی تربیت کی تھی اور انہیں اللہ رب العالمین کی طرف ایسے راغب کیا تھا کہ سلمان فارسی رضی اللہ عنہ کہا کرتے تھے اب الاسلام لا ابا لی سواہ اذا افتخروا بقیس او تمیم، ہمارا باپ اسلام ہے، اس کے علاوہ ہمارا کوئی نسب نہیں۔ لوگ جب قیس اور تمیم پر فخر کر رہے تھے اس وقت یہ بات کہی تھی۔ اور اسی طرح سے کسی شاعر نے کہا فقد رفع الاسلام سلمان فارس وقد وضع الكفر الشریف ابا لہب، کہ اسلام نے سلمان فارسی رضی اللہ عنہ کا مقام اونچا کر دیا، اور وہ فارس کے رہنے والے تھے، جبکہ ابو لہب جس کا خاندان شریف تھا کفر کی وجہ سے ذلیل و خوار اور رسوا ہوا۔ میرے بھائیوں، دوستوں اور ساتھیوں، تمام خاندان پرستی، حسب پرستی، نسب پرستی، نسل پرستی کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طرح ختم کر دیا۔ ان اللہ عز وجل قد اذهب عنكم عبیۃ الجاہلیہ وفخرها بالآباء، مؤمن تقی وفاجر شقی، انتم بنو آدم وآدم من تراب، لیدعن رجال فخرهم بأقوام انما هم فحم من فحم جہنم، او لیکونن اہون علی اللہ من الجعلان التي تدفع من انفها النتن۔ الترمذی 3270، ابو داؤد 5116، وحسنہ الالبانی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ رب العالمین نے تم سے جاہلیت کے غرور، گھمنڈ اور تکبر کو توڑ دیا ہے، ختم کر دیا ہے۔ مومن تقی ہے اور فاجر شقی ہے۔ تم تمام کے تمام آدم کی اولاد ہو اور آدم کی تخلیق مٹی سے ہوئی ہے، مٹی سے ہوئی ہے۔ لوگ اپنے آباء و اجداد پر فخر کرنا چھوڑ دیں، وہ جہنم کے ایندھن ہیں، ورنہ اللہ رب العالمین کے نزدیک نالی کے کیڑے سے بھی زیادہ بدتر ہوں گے۔ دیکھا، یہ اسلام کی تعلیم ہے، اسلام کی تعلیم ہے۔ لوگ جب فخر کر رہے تھے اور اپنے آپ کو علوی اور عثمانی کہہ رہے تھے، اموی اور عباسی کہہ رہے تھے، آج حسینی اور یزیدی کہہ رہے ہیں، لوگ حنفی مالکی کہہ رہے تھے، شافعی حنفی کہہ رہے تھے اور چشتی قادری کہہ رہے تھے، اس وقت بھی ہمارا ایک ہی نعرہ تھا، وہ یہ تھا کہ ہم اسلاف کے کردار کے پیکر ہیں۔ ہمارے اسلاف نے جو قرآن و سنت کی روشنی میں تعلیمات، تربیت اور فہم و فراست دیا تھا، ہم اسی کے پابند ہیں۔ ہم نہ علوی بنے، نہ عثمانی بنے،
نہ اموی بنے نہ عباسی بنے، تو آج حسینی اور یزیدی کا نعرہ کیوں لگایا جا رہا ہے؟ کیوں لگا رہا ہے؟ اسلام کو تقسیم کرنے کے لیے۔ سنو میرے بھائیوں، دوستوں اور ساتھیوں، جن کو آتا نہیں دنیا میں کوئی فن تم ہو، نہیں جس قوم کو پرواہ نشے من تم ہو، بجلیاں جس میں ہو آسودہ وہ خرمن تم ہو، بیچ کھاتے ہیں جو اسلاف کے مدفن تم ہو نیکو نام جو قبروں کی تجارت کر کے، کیا نہ بیچو گے جو مل جائیں صنم پتھر کے۔ منفعت ایک ہے اس قوم کی، نقصان بھی ایک ہی سب کا نبی، دین بھی ایمان بھی ایک، حرم پاک بھی اللہ بھی قرآن بھی ایک، کچھ بڑی بات تھی ہوتے جو مسلمان بھی ایک، کچھ بڑی بات تھی ہوتے جو مسلمان بھی ایک۔ فرقہ بندی ہے کہیں، مسلمانوں غور کرو، ذرا غور کرو، فرقہ بندی ہے کہیں اور کہیں ذاتیں ہیں۔ دوبارہ سنو، فرقہ بندی ہے کہیں اور کہیں ذاتیں ہیں، کیا زمانے میں پنپنے کی یہی باتیں ہیں؟ کیا زمانے میں پنپنے کی یہی باتیں ہیں؟ وضع میں تم ہو نصارا تو تمدن میں ہنود، وضع میں تم ہو نصارا تو تمدن میں ہنود۔ دیکھو آج یہودی خوشیاں منا رہے ہیں، کیوں؟ مسلمانوں کو تقسیم کر کے، مسلمانوں کو بانٹ کر کے، مسلمانوں کو آپس میں لڑا کر کے، مسلمان کے درمیان خلفشار مچا کر کے۔ مسلمانوں عقل و شعور کے ناخن لو، اللہ رب العالمین سے ڈرو۔ سنو، وضع میں تم ہو نصارا تو تمدن میں ہنود، یہ مسلمان ہیں جنہیں دیکھ کے شرمائیں یہود۔ یوں تو سید بھی ہو، یوں تو سید بھی ہو، مرزا بھی ہو، افغان بھی ہو، یوں تو سید بھی ہو، مرزا بھی ہو، افغان بھی ہو، تم سبھی کچھ ہو، تم سبھی کچھ ہو، بتاؤ تو مسلمان بھی ہو، بتاؤ تو مسلمان بھی ہو۔ سنو مسلمانوں، عبرت اور نصیحت اور موعظت ان اشعار اور ابیات سے لے لو۔ دیکھو وہ زمانے میں معزز تھے مسلمان ہو کر، وہ زمانے میں معزز تھے مسلمان ہو کر، اور تم خوار ہوئے تاریخ قرآن ہو کر، اور تم خوار ہوئے تاریخ قرآن ہو کر۔ اللہ رب العالمین نے کہا تھا، یا ایھا الناس انا خلقناکم من ذکر و انثی وجعلناکم شعوبا وقبائل لتعارفوا ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم۔ ایک ہی ماں باپ سے تمام کو اللہ رب العالمین نے پیدا کیا، یہ قرآن کا بیان ہے۔ اور آج کوئی حسینی ہونے پر فخر کرتا ہے، کوئی حسنی ہونے پر فخر کرتا ہے، تو کوئی سید ہونے پر فخر کرتا ہے، تو کوئی مرزا ہونے پر فخر کرتا ہے۔ کیا یہی اسلام ہے؟ کیا یہی اسلام ہے؟ اور تم خوار ہوئے تاریخ قرآن ہو کر، تم ہو آپس میں غضبناک، آہ آہ، غور کرو، تم ہو آپس میں غضبناک، وہ آپس میں رحیم۔ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین، یہ ہمارے اسلاف ہیں، اسلاف۔ آج صحابہ کے درمیان بغض و عناد کی ہوا پیدا کی جا رہی ہے۔ عبرت کا موقع ہے، نصیحت کا موقع ہے۔ مسلمانوں عبرت و نصیحت حاصل کرو۔ تم ہو آپس میں ناک، وہ آپس میں رحیم۔ تم خطا کار وہ خطابین، تم خطا کار وہ خطابین، وہ خطا پوش وہ کریم۔ اللہ اکبر۔ صحابہ کرام کے بارے میں کہنا ہی کیا ہے، اللہ رب العالمین جن سے راضی ہو گیا، رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ۔ تم خطا کار وہ خطابین، وہ خطا پوش وہ کریم، وہ آپس میں محبت رکھتے تھے، رحماء بینہم، اللہ رب العالمین نے بیان کیا ہے۔ اس لیے مسلمانوں، یہ جو بانٹنے کی کوشش کی جا رہی ہے، تم اس کا حصہ نہ بنو، اور تمہیں توڑنے کی کوشش کی جا رہی ہے، ایسے لوگوں کو سبق سکھاؤ۔ مسلمانوں جو تمہیں تقسیم کر رہے ہیں،
تم ایک محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہو، اللہ رب العالمین کے بندے ہو اور محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے تابع دار ہو۔ تم ان بانٹنے والوں کا شکار مت بنو۔ یہ بانٹنے والے ہمیشہ روافض، شیعہ اور تحریکی لوگ رہے ہیں، یہ تحریکی لوگ رہے ہیں، اس لیے ان روافض اور ان یہود و مجوس کے جال میں تم نہ آؤ اور نہ ان کی چال میں تم آؤ، بلکہ اللہ رب العالمین کے کلام کو مضبوطی سے تھام لو اور محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو اپنا لو۔ دنیا میں بھی کامیابی ملے گی اور آخرت میں بھی نجات ملے گی۔ اللہ رب العالمین توفیق دینے والا